ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. تو ابن ملجم اپنے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ کنسپیریسی کرتا ہے مولا علی کے قتل. تو تمام یتیم بچے دوبارہ یتیم ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. اب میں کرتا ہوں تو یہ تو شیعوں کی تائید کر رہا ہے، شیعوں کو تقویت پہنچا رہا ہے. افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی. خون بہ رہا ہے، سر پہ مولا حسن پٹی باندھ رہے ہیں. اور من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی. ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر پر گری. ارے منا دبا کے دیکھو بچتا ہے کا. ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک آفٹر اے لانگ ٹائم. تو جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل اور تھمب نیل سے آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا واٹ از دس ویڈیو گنا بی اباؤٹ. تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں وی ور اے کامیڈی چینل اینڈ وی ہیو میڈ اے لاٹ آف کامیڈی ویڈیوز ٹو میک یو گائز لاف and we have shared a lot of happy moments with you in our vlogs, but so it is only fair to share the grief and sad moments as well. I have already covered a video last year about Maula Ali ke fazail, and today we are going to discuss about what incidents and what circumstances were there which led to this dark day of Islamic history. جس طرح محمد پہ فدا رہتے تھے حیدر، ان کو بھی اسی طرح سے تھا عشق برادر. حضرت کو بھی پیارے تھے یہ بیٹوں کے برابر، جوں سایہ نہ قدموں سے جدا ہوتے تھے دم بھر. وہ تھے خلیفہ، پہلے امام. جب تک ان خلافت مولا علی تک چل کے آئی تب تک حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے. تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. 4 سال کے کم ترین عرصے میں مولا علی کو 3 جنگیں لڑنی پڑیں اگینسٹ ہز اون پیپل، اگینسٹ مسلم. علی صحرا میں کھڑے ہو کے فرماتے تھے صحرا تو کتنا تنہا ہے. ایک بار علی کے سینے میں جھانک کے دیکھ، علی خود اندر سے کتنا ویران ہو چکا. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ یا اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے، بل اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام ام سلمہ کہتی ہیں کہ اچھا جب لوگوں کی اپنی اپنی رائے تھی، کوئی علی کے ساتھ تھا، کوئی عائشہ کے ساتھ تھا، تو کس کے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح کے وقت تو علی کے ساتھ تھا، پھر میرے دل میں وسوسہ آیا جب میں نے عائشہ کو سامنے دیکھا کہ پتہ نہیں وہ حق میں یا یہ حق پہ. پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے میرا دل مضبوط کیا اور میں علی کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں فتح دی. تو ام سلمہ نے کہا ابو ثابت تو نے بہت ہی اچھا کام کیا. میں رسول اللہ کی بیوی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ علی اور قرآن، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن اور علی قیامت تک ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کر مجھے ملیں گے. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. مولا علی فought ان جنگ جمل، جنگ صفین، اور جنگ صفین میں ہی اس یہ پلاٹ کنسپیریسی شروع ہوئی. there were some people in جنگ صفین مولا علی کے
soldiers تھے, but then they turned against him. اور ابن ملجم was one of them who were called خارجیز. تو جنگ صفین میں حضرت علی کا پلڑا بہت بھاری تھا. They were winning the battle, but the oppositions جو oppositions تھے ان نے صلح کی offer to stop the bloodshed. حضرت علی accepted the offer and جو ہے obviously he wanted to stop the bloodshed because he was fighting against Muslims. اور بہت سارے اصحاب موجود تھے مخالف. اور ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے, سائڈ ٹریک ہو جائیں گے. یو کین سرچ اٹ آن یور اون, ریسرچ آن دیٹ آن یور اون. تو اکارڈنگ ٹو دا خارجیز, نعوذ باللہ, حضرت علی اسلام سے ہٹ گئے تھے اور بہت سافٹ پڑ گئے تھے, اس لیے انہیں صلح کر لی اور وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو دیس was the reason خارجیز الگ ہو گئے. and the third battle against the خارجیز, the battle of Nahrawan was fought. اور اس کے اندر بھی ابن ملجم بچ گیا تھا obviously. تو سر یہ مختصر سیرت الرسول میں نے کہا جی آپ نے یہ پڑھی ہے, اس کے اوپر آپ مولا علی والا چیپٹر نکالیں. سر مولا علی والا چیپٹر ان کا سٹارٹ ہوتا ہے جی پیج نمبر 781, حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت. سنیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی, پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت یعنی مدد کرنے اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھر دیا, مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا. صفین کے بارے میں لکھتے ہیں, عمار کی شہادت کے بعد عمر ابن عاص نے لڑائی چھوڑ دی. انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے, اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. معلوم ہوا کہ ہم تو باغی ہیں. جنگ نہروان کے بارے میں یہ وہ باتیں جو پبلک کے سامنے نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ کی ہوئی ہیں, انہوں نے پرنٹ کر رہے ہیں, مفت بانٹ رہے ہیں. جنگ نہروان خوارج کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ کافی انہوں نے ڈسکشن کی ہے. اس میں لکھتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا خوارج کے بارے میں, وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے. اینڈ وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں, یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں, کہ علی نے ان کو قتل کیا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا. انہوں نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا جس آدمی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کا سرغنہ وہ ہوگا کہ جس کا ایک بازو کٹا ہوگا اور اس کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا. تو اس کی لاش 3 دفعہ ڈھونڈی گئی, بخاری مسلم میں آتا ہے, نہیں ملی. پھر حضرت علی خود گئے اور لاشوں میں سے نیچے سے نکالی. تو وہاں پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ حضرت علی حق پہ ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ یہ ان کے سرغنہ کی نشانی ہوگی. حضرت علی کے زمانے میں ایک غالب فرقہ پیدا ہوا. کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بلایا اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا جن لوگوں نے حضرت علی کے لیے الوہیت کلیم کی تھی, جس کی باقیات آج کل یہ نصیری ہیں. حضرت علی کا غصہ اتنا تھا کہ مجھے خدا کے مقابلے پہ ٹھہرا رہے ہیں, تو انہوں نے ان کو قتل کی وجہ آگ میں جلوایا تھا. ورڈ بائی ورڈ بنو امیہ حضرت علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے, مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے. یہ سب کا لفظ نہیں ہے, عربی کھولیں, شتم کا لفظ ہے. سب کا ترجمہ تنقید بھی ہو جاتا ہے نا, اس لفظ کا نہیں ہوتا سب و شتم جب بولتے ہیں. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ انہوں نے کہانی لکھی. سر صحیح مسلم 6229 حدیث, لعن اللہ ابو تراب کہتے تھے, ابو تراب علی بن ابی طالب پر لعنت, یہ لفظ بولتے تھے نعوذ باللہ. آل امیہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی. یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا, آپ پڑھیں تاریخ, بنو امیہ کیسا دور بھی دنیا میں. اسی لیے حضور نے فرمایا من سب علی فقد سبنی, جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی. اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں. After escaping the battle of Nahrawan, تو ابن ملجم اپنے 2
اور ساتھیوں کے ساتھ کنسپیریسی کرتا ہے مولا علی کے قتل کی. تو اسی طرح دے اسٹرائک ہم ڈیورنگ دا پریئر. پہلی ہی رکعت کے سجدے سے اٹھنے ہی والے تھے امام علی کے، ان کے سر پہ ضرب لگا دی گئی. کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی، اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی. ایک ہی ضرب سے امام علی کی حکومت کے تمام یتیم بچے دوبارہ یتیم ہو گئے. یہ اسلام کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. تو ایون آفٹر مولا علی واز اسٹرک ہی نیو ہی ڈڈ ناٹ ہیو اے چانس ٹو سروائیو. جیسے ہی ضرب لگی مولا علی کو تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی تکلیف کا اظہار کرتے یا کچھ بھی، ان نے آواز بلند کی، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ ہم مولا علی کو سمجھ نہیں سکے. I'm not talking about any particular sect. As a Muslim, as the entire nation, as entire Muslim world, we did not understand Imam Ali. نماز فجر کا وقت آیا، آپ اپنے گھر سے مسجد کوفے میں تشریف لائے، اذان فجر دی، اور نماز فجر کی پہلی رکعت میں سجدے سے جیسے ہی سر اٹھانا چاہتے تھے، ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر پر گری، سر مبارک شگافتہ ہو گیا. مسجد میں شیر حق کا دوپارہ ہوا جو سر ایک بار کانپنے لگے. مسجد کے بام و در ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر. ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں پہ جبرائیل پکارے غز ہوا. مسجد میں قتل آج امیر عرب ہوا، اور آپ نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ضرب لگنے کے بعد he asked everyone that do not kill the man who has struck me. ان نے کہا اس کو لے جاؤ، اس کو شربت پلاؤ. اپنے قاتل کو شربت پلاتے ہیں اور کہتے ہیں do not kill him. If I survive I will deal with him myself and if I don't تو نرمی سے پیش آنا. We should envision his thoughts, we should envision his theories, we should envision his personality. حق اور علی کبھی جدا نہیں ہو سکتے. I will try to add the clips and the videos of well-known scholars. میں کسی ایک سیکٹ کے اسکالر کو اٹھا کے نہیں کوٹ کروں گا. I will quote the scholars of every sect. We cannot be a Muslim until we are both the followers of Imam Ali and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the followers of Sunnah and Ahl Bayt. These are the two paths that merge together on the end, because حق اور علی جدا نہیں ہیں اور حق اور محمد بھی جدا نہیں. تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا. ابھی رسول چپ تھے یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اٹھ اپنا سوال اب کا. اس کا میرا سوال یہ ہے، ما ھذا صراط مستقیم. ملا علی مدکی لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں
اہل سنت میں ہمارے اندر ناسبیت گھس گئی ہے، ناسبیت۔ بغض شیعہ میں ہم اہل بیت کی شان کو گھٹا دیا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں میرے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری بہار، اور یہاں بٹھا کے باہر آ رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے تذکرہ ہی چھوڑ دیا، کیا ظلم ہے۔ اور میں کرتا ہوں تو یہ تو شیعوں کی تائید کر رہا ہے، شیعوں کو تقویت کون ہے۔ میں امام شافعی کے مذہب پر ہوں۔ اذا كان الرفض حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض۔ آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں؟ میرے نزدیک تمام صحابہ سے، تمام صلحاء امت سے، تمام اولیاء اللہ سے، تمام ائمہ دین سے، تمام محدثین سے، تمام فقہا سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی۔ لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے۔ میں اسی پہ نعرہ حیدری پہ بات ختم کر دیتا ہوں کہ یہ مجھے بھی، میں نعرے شہر ڈاکٹر تھا، یہ نہیں مارتا تھا، تو ایک جگہ پہ کہیں کسی نے نعرہ مارا اللہ اکبر تو ہمارے نکل جاتا ہے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کسی نے کہا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پھر کسی نے نعرہ مار دیا یا نعرہ حیدری، تو میں نے کہا یا علی۔ تو مجھے کسی نے بعد میں آ کے تو بڑا اعتراض کیا، اس نے کہا یہ تو شرک کر رہے ہیں آپ، یا علی نہیں کہتے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ بھی یا علی کہی جا رہے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ شیعہ ہیں بیچ میں، یا پھر شیعوں نے آپ کو ٹریس کر لیا۔ میں کہا یار شیعان علی تو شیعان علی ہے، ساتھی ہے حضرت ابراہیم کے ساتھی، قرآن میں لفظ ہے، اور حضرت علی کے ساتھی اگر ایک طرف حضرت علی کھڑے ہیں، ایک طرف ساری دنیا کھڑی ہے، میں تو شیعان علی میں سے، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ میرے مولا آقا و مولا سرکار نے کہہ دیا کہ یار ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، علی ایک اکیلا کھڑا ہو، علی کو نہ چھوڑ، کیونکہ علی اور حق جدا نہیں ہوں گے۔ ایک طرف ایک لشکر کھڑا ہے شیعان علی کا یا حضرت حسین کا، ایک طرف ہے شمر کا، اس کی بھی داڑھی ہے، اس کے بھی ماتھے میں محراب ہے، ادھر سے نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر، دونوں طرف سے جواب آتا ہے اللہ اکبر، پھر ادھر سے نعرہ لگتا ہے نعرہ رسالت، دونوں طرف سے جواب آتا ہے یا رسول اللہ، میں نے کہا ادھر سے نعرہ لگتا ہے نعرہ حیدری، میں کہا ادھر سے جواب آئے گا یار۔ یہ فرق کر دے گا حق اور باطل کا، منافق اور مومن۔ جو ضربت لگی وہ تلوار جسے 1000 درہم میں خریدا گیا اور 1000 درہم کے زہر میں اسے بجھایا گیا، وہ تلوار علی کے فرق اقدس کو 2 نیم کر گئی، کھل گیا علی کا سر۔ مولا امام حسن نے آگے بڑھ کے بابا کے سر پہ پٹی باندھی، اس کھلے ہوئے سر کو مولا حسن روک رہے ہیں، ادھر خون بہ رہا ہے، سر پہ مولا حسن پٹی باندھ رہے ہیں، اور مولا علی فرما رہے ہیں بیٹا حسن اتنا بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ اطمینان دیکھیے علی کا۔ فرمایا بابا ہاں آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی۔ فرمایا بیٹا تمہارے نانا نے جو مجھے بشارت دی تھی وہ بشارت پوری ہو رہی ہے۔ تمہارے نانا نے کہا تھا علی تمہاری سر پہ ایک ضربت مارے گا، اس ضربت کے لگنے سے تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اس زخم میں تم ٹھیک نہیں ہوگے بلکہ مجھ سے ملاقات کو آ جاؤ گے۔ اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا میں کل تمہارا ساتھی تھا، آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں اور کل تم سے چھوٹ جاؤں گا، خدا تمہیں اور مجھے مغفرت عطا کرے۔ میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم برآ ہو۔ کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسرے کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزل کی پہچان ہوگی۔ آپ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں اور شہادت کا رتبہ بھی ملا اللہ ہی کے گھر میں۔ اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا اے لوگو، ہر شخص اس چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے۔ جہاں زندگی کا سفر کھینچ کر لے جاتا ہے وہی حیات کی منزل منتہا ہے۔ موت سے بھاگنا اسے پا لینا ہے۔ میں نے موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی جستجو میں کتنا زمانہ گزارا،
مگر مشیت ایزدی یہی رہی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں۔ اس کی منزل تک رسائی کہاں، وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کرو، ان دونوں ستونوں کو قائم رکھو۔ اللہ کا دین سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، اور پیغمبر عالم و دانا ہے۔ دیکھو، یتیموں کا خیال رکھنا، تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے سبقت لے جائیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اپنے پروردگار کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان و مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنا تم پہ لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا۔ خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ مولا علی کو سٹیٹسز کے حد تک رکھ دیا ہے، مولویوں کی حد تک رکھ دیا ہے، ذاکروں کی مجالس کی حد تک رکھ دیا، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج کل یہ بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم مولا علی کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو ایک بھی مسائل نہیں رہیں گے اس دنیا میں، مسلمانوں میں درمیان جو فرقہ واریت ہے جو بھی ہے سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی اور زبیر ہاتھ پکڑ کر آ رہے تھے، بہت محبت سے پیش آ رہے تھے اس کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تم بہت محبت کرتے ہو علی سے، لیکن ایک دن تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے۔ تو زبیر نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس دن ظالم ہوگے۔ یہ حدیث یاد دلاتے ہی ان نے تلوار پھینکی اور چلے گئے، جنگ چھوڑ دی۔ لیکن ان کے پیچھے ایک فوجی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جنگجو مولا علی کی طرف سے گیا اور ان کو پیچھے سے شہید کر دیا۔ ان کا سر لے آیا، مولا علی کو پیش کیا تو انہوں نے کہا زبیر کے قاتل میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ بہت غصہ ہوا کہ میں نے یہ آپ کی خاطر کیا ہے، اور یہ انہوں نے کہا زبیر جنگ چھوڑ چکا تھا اور وہ جنتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک غلطی کی وجہ سے ساری زندگی مائنس نہیں ہو گئی۔ غدیر خم کے موقع پر وہ حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس میں مولانا طارق جمیل نے بھی مولا کا مطلب سردار آقا کا رکھا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ دوست کا مطلب ہے، مولا کا مطلب دوست ہے، لیکن اس میرے خیال سے سردار ہی ہے، کیونکہ ہم لینگویج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، پریگمیٹک سینس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس سے آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں حدیث کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی کہ نبی اپنی جو امت ہے ان کے جان و مال پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، حق ولایت ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، کہ تمہاری جان مال سب قربان ہے نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے تمام صحابیوں کے سامنے ٹھہر کر کہا، ان صحابیوں میں عشرہ مبشرہ بدری صحابی جتنے بھی افضل ترین صحابی ہیں سب موجود تھے، حضرت عمر، ابوبکر، عثمان، جن کا بھی آپ نام لیں سب موجود تھے۔ سب میں ٹھہر کر کہا، پوچھا کہ کیا تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو کہ میں تمہاری جان و مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ہماری جان و مال آپ پر قربان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کیا اس طرح اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ہی کہا کہ میں تم لوگوں میں اپنی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ جنگ خیبر کے موقع پر جھنڈا دیتے ہوا تھا کہ یہ جھنڈا جس کو بھی دوں گا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو وہ جھنڈا حضرت علی کو ملا اور انہیں جنگ جتوائی۔ اور ایک اور موقع پر حدیث ہے کہ اسی غدیر خم کے موقع پر اسی حالت میں
جب من کنت مولا فہذا علی مولا کی حدیث کے بعد ہی انہیں ہاتھ پکڑے ہوئے ہی فرمایا کہ یا اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کرنا، جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھنا۔ بتانا چاہیے، ان کی قربانیوں کا بتانا چاہیے، ان کے فضائل کا بتانا۔ یہاں پہ میں ویڈیو کو اینڈ کر رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، وہ خوش رہیں، اور اسٹیٹس ضرور لگائیں، اویئرنیس پھیلائیں، اور بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خود بھی امپلیمنٹ کریں۔